یہ ڈاکٹر شاہد صدیق کا کیس ڈسکس کیا تھا تو اس میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا پاک بھارت سرحدی علاقہ باٹا پور تھانے میں. باٹا پور تھانے کے ایس ایچ او کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے میرا بیٹا اور اس نے میری بیٹی کو, اپنی سگی بہن کو, یہ پسٹل دیکھے میں نے اسے پکڑا ہے. اچھا. سگی بہن کو قتل کیا ہے, لاش فلاں میرے گھر میں پڑی ہے بیڈ روم میں. پولیس والے ہل گئے. ایس ایچ او سید مستحسن علی شاہ بڑے نامور تھانے دار تھے اور سرحدی علاقے کے رہنے والے ہیں. وہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, پاگل ہے کہ احمق ہے, لیکن دیکھا بندہ ٹھیک تھا. یہ ہے میں نے آپ سے کہا ایف آئی آر. ایک اطلاع آپ کو پہنچ گئی. اطلاع دینے والا کون ہے, کیا ہے, اس سے اپارٹ فرام دیٹ کسی شخص نے اطلاع کی ایک لاش پڑی ہے, یہ اس کا ملزم ہے. کہتا ہے میں نے ملزم کو پکڑا, حوالات میں اسے کہا بٹھا دے, اور فوراً ٹیم بھیجی کہ وہ جا کے دیکھے لاش. تصدیق ہو گئی, قتل بھی مل گیا, اعلی قتل بھی مل گیا. بچی کی موت کی تصدیق ہو گئی, بچی ماری گئی ہے. 302 کا مقدمہ ہوا بیٹے پہ. کس نے کرایا, مدعی کون بنا, باپ نے. باپ جو لے کے ایف آئی آر اس کی ہے نا. ایف آئی آر کسی کی بھی ہو, کوئی بھی مدعی ہو, استغاثہ پولیس کا بھی ہو, تب بھی کوئی غیر شخص بھی ہو, وہ ایک اطلاع دیتا ہے, آپ کو کارروائی کرنی پڑتی ہے. یہ ضابطہ ہے فوجداری, اس کے تحت آپ نے کارروائی کر دی. ملزم کو پکڑا, بٹھایا, گرفتاری ڈال دی. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی, قانونی ضرورت پوری ہوئی اور وہ تدفین ہو گئی. مقدمہ درج ہوا باپ کی مدعیت میں بیٹے کے خلاف. میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ نے جتنے سوالات کرنے اس کا جواب ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ بیٹے کے خلاف باپ نے مقدمہ درج کرایا اور وہ پہلے ہی دن پولیس کو ریمانڈ کے لیے لے کے جاتی ہے علاقہ مجسٹریٹ کینٹ کچہری. اچھا. کینٹ کی عدالت میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس لے جاتی ہے. مجسٹریٹ سے پولیس کہتی ہے کہ اس کا ریمانڈ دیا جائے. ٹھیک ہے. مدعی اس نے کہا یہ, ملزم نے کہا جی مدعی صاحب. اس نے کہا جی اس نے مارا ہے. اس نے کہا کہ جی کہ میں مدعی ہوں, اس کا قانونی وارث ہوں, بچی کا. کون ہوں, مقتولہ کا قانونی وارث. شادی شدہ نہیں تھی, غیر شادی شدہ تھی. باپ ہوں, مدعی ہوں, قانونی وارث ہوں. اس نے کہا تمہارا بیٹا ہے, سگا ہے. اس نے کہا. اس نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا. اچھا. پہلے ہی پیشی پہ پولیس ریمانڈ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور وہ کیا کہتا ہے, باپ معاف کر دیا کہ میں قانونی وارث ہوں بچی کا. قانونی وارث جس مقتول کا ہو, خاتون ہے, مرد ہے, بچہ ہے, بڑیا ہے, جو بڑھیا ہے, کوئی ہے, اس کا قانونی وارث. اب میں نے آپ سے کہا کہ قانون کی راہ اتنی وسیع ہے کہ کہیں نہ کہیں فرار کا راستہ نکل آتا ہے. فرار کا راستہ یہ تھا, اس نے کہا کہ قانون وراثت کے تحت, قانون شہادت کے تحت, آئلی قوانین کے تحت, ضابطۂ فوجداری کے تحت دیت قصاص وارث پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مدعی پہ نہیں. مدعی بار بار کہہ رہا ہوں, مدعی کوئی اور بھی ہو تب بھی کون معاف کر سکتا ہے, وارث. وارث نے کہا, باٹا پور کے رہائشی 302 کے مقدمے میں مدعی نے, کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہوں. عدالت مجبور تھی کہ نہ صرف اس کو چھوڑ دے ملزم کو, نہ صرف یہ کہ ریمانڈ دینے سے انکار کر دے, بلکہ اس وقت عجیب شش و پنج تھی کہ پہلی پیشی اس پہ باپ نے اس کو معاف کر دیا. پتہ کیا چلا اس کی تفصیلات میں, جب بیک گراؤنڈ میں گئے, ایس ایچ او مستحسن شاہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ہوا کیا, ہم نے تو قانونی ضرورتیں پوری کی ساری. انہوں نے کہا جناب قانونی ضرورتیں پوری تھیں, ہوا یہ کہ باپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا تھا, بیٹی کو بلایا اس نے قتل سے پہلے, بیٹی کو بلایا کہ بیٹے میں تیری شادی فلاں جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں بابا, میں نے تو اپنے کزن سے شادی کرنی, جو آپ کے بڑے بھائی کا بیٹا ہے, تایازاد میرا, میں نے تایازاد سے کرنی ہے. اس نے کہا نہیں, وہ آوارہ منش ہے لڑکا, میں اپنے بھتیجے کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں, وہ مناسب رشتہ نہیں ہے میرے پاس, یہ رشتہ اچھا ہے, بڑے امیر لوگ ہیں فلاں. یہ اس نے قائل کرنے کی کوشش کی. بچی نے کہا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی, اپنے کزن کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گی. باپ نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا کہ بچے تو حلال کا یا حرام کا. اس نے کیا کہہ رہے ہیں بابا, اس نے کہا تو حرام زادہ ہے یا حلال زادہ ہے. اس نے کہا یہ تو آپ پہ تہمت ہے, اگر میں حرام زادہ ہوں تو تہمت تو آپ پہ الزام ہے, یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا بیٹے میں تجھ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ یہ مجھ سے ثبوت مانگے کہ میں حلال کا ہوں کہ حرام کا ہوں, مجھے آزما لیں.
کچھ کریں میرے لیے، کوئی امتحان رکھیں. اس نے کہا امتحان یہ ہے کہ یہ پسٹل ہے، اگر تو حلال زادہ ہے تو اپنی یہ تیرے سامنے بہن بیٹھی ہے، اس کو ابھی ختم کر دیں. اچھا. اور یہ ثابت کر کہ تو باپ کا حلال کا بیٹا ہے اور تخم زاد ہے، حرام زاد نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا باپ کی حکم عدولی نہیں تو کر رہا، حکم مان رہا ہے. اگر تو حرام کا ہے تو حکم نہیں مانے گا، اگر حلال زاد ہے تو حکم مانے گا. بیٹا نے پسٹل پکڑا باپ کا، 6 فائر مارے، 4 اس کے سینے میں لگے، 2 سائڈ پہ لگے. بچی وہیں مر گئی. اور تیسرے دن جس دن اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا، وہ بچہ باہر آ گیا. نارملی روایت یہ ہے کہ اس طرح کے خاندانی تنازعات کے کیسز میں صلح پہ نتیجہ نکلتا ہے.